اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رحمتوں والے، سب سے بڑھ کر رحیم، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے۔ او اللہ، let us see the good as good and bless us with the ability to follow it and show us the falsehood as falsehood and bless us with the ability of staying away from it with your mercy, O most merciful۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم سامعین اور ناظرین، جیسا کہ پچھلے پروگرام میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوج محترمہ تھیں، اور ان سے نکاح کے 25 سال کے بعد جب ان کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نکاح حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا سے طے پایا۔ حضرت سودا بن زمع کا تعلق قریش کی قبیلہ عامر بن لوئی سے تھا۔ حضرت سودا بنت زمع کے والد کا نام زمع بن قیس بن عبد شمس تھا، جبکہ ان کی والدہ کا نام شموس بنت قیس بن عمر تھا۔ حضرت سودا بن زمع کا پہلا نکاح ان کے چچا زاد سکران بن عمر بن عبد شمس کے ساتھ ہوا تھا، اور یہ دونوں ازواج ان چند جوڑوں میں سے ایک جوڑے تھے جنہوں نے کہ ہجرت حبشہ میں اسلام کی خاطر ہجرت کی تھی، اور جب ہجرت حبشہ سے واپس آئے تو وہ اس موقع پر کچھ دنوں کے بعد ہی حضرت سودا بن زمع کے شوہر اس دنیا سے وفات پا گئے، اور یہ وہ سال تھا جب کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف کوچ کر چکی تھیں، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ عام الحزن کا سال بہت پریشانیوں کا سال تھا، کیونکہ نبوت میں پریشانیاں تھیں، بہت تنقید تھی، بہت دشمنیوں کا سامنا کرنا تھا، اور اولاد کو پالنا، ان کی پرورش کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، بیٹیوں کا ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا اور حضرت عثمان بن معزون، ان دونوں نے آپ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے، آپ نکاح کر لیجئے تاکہ آپ کے گھر کی دیکھ بھال، آپ کی اولاد کی پرورش، آپ کی نبوت میں آسانی کے لیے کوئی کمپینین، کوئی ساتھی ہونی چاہیے جو کہ آپ کا ساتھ دے، جس سے آپ کی مشکل آسان ہو جائے۔ تو آپ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حولہ، آپ کے خیال میں کون ہو سکتی ہیں جو کہ مطلب جن سے میرا نکاح ہو سکتا ہے یا مجھ سے شادی جن کی ہونی چاہیے؟ تو خولہ بنت حکیم نے سودا رضی اللہ عنہا کا نام وہاں پہ سجیسٹ کیا، وہاں پہ تجویز کیا، تو آپ علیہ وسلم نے ان کے اس پروپوزل کو، ان کی اس سجیشن کو ایکسیپٹ کیا اور اس کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد خولہ بن حکیم یہ پیغام لے کے حضرت سودا بن زمع کے پاس گئیں، اور ان کو بھی رشتہ، ان کے نکاح میں آنا قبول تھا۔ ان کے والد صاحب کی رضامندی کے ساتھ یہ رشتہ طے پایا، اور سودا بن زمع کے والد نے خود یہ نکاح ان کا پڑھوا دیا، اور مہر 400 درہم طے پایا۔
اور سودا وہ دوسری خاتون تھی جو کہ المومنین کہلائیں، اور آپ علیہ وسلم کی عقد نکاح میں آنے کا شرف ان کو نصیب ہوا۔ لیکن اس موقع پر جو حضرت سودا بن زمعہ کے بھائی تھے عبداللہ، وہ خوش نہیں تھے شادی سے، وہ مسلمان بھی نہیں تھے، اسلام بھی نہیں لائے تھے، وہ خوش نہیں تھے کہ کیوں اس شخص کے ساتھ یا اس خاندان کے ساتھ یہ تعلق قائم کیا جا رہا ہے۔ لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ باپ کی رضامندی تھی، حضرت سودا بن زمعہ کی خود رضامندی تھی۔ اور سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اتنے سخت اتنے سخت ناراض تھے کہ انہوں نے غصے میں اپنے سر پر خاک بھی ڈال دی۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب وہ خود اسلام لے آئے تو ان کو اس چیز کا بہت ریگریٹ ہوتا تھا، بہت افسوس کرتے تھے کہ میں نے دور جاہلیت میں یہ بہت غلط کام کیا۔ یہ تو بہت شرف کی بات ہے کہ ہم ایسے نبی کے خاندان کا حصہ بنے، ان سے میری بہن کا رشتہ جڑا، ہم اتنے اچھے اتنے شریف خاندان کے ساتھ اتنے اعلیٰ خاندان کی نسبت ہمیں نصیب ہوئی۔ تو بہرحال اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے بہت معافیاں مانگتے تھے، بہت شرمندہ ہوتے تھے کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، دور جاہلیت میں یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی جو وہ سرزد ہوئی تھی۔ جب ان دونوں کا نکاح ہو گیا علیہ وسلم کا اور سودا بن زمعہ کا، تو وہ اپنی زندگی بہت خوشحال طریقے سے گزار رہے تھے، اور حضرت سودا بن زمعہ نے اپنی تمام تر ذمہ داری، اولاد کی ذمہ داری بہت بخوبی نبھائی، بہت اچھے طریقے سے ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اکثر سودا بن زمعہ کے پاس تشریف رکھتے، ان کے پاس بیٹھتے، بات چیت کرتے، تو ان سے پوچھتے کہ حجرت حبشہ کے دوران یا ویسے کوئی بھی لائف میں جو انٹرسٹنگ بات ہو آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے اپنا ایک قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا کہ میں ایک رات سو رہی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان پہ چاند کا ٹکڑے ہو گئے، اور اس چاند سے کوئی چیز آ کر ٹکڑوں کی صورت میں میری گود میں آ کے گر گئی ہے، آ پڑی ہے۔ تو میں نے اپنے شوہر سے جب اس کا ذکر کیا، جو ان کے شوہر تھے، جب ان سے ذکر کیا سقران بن عمرو سے، تو انہوں نے کہا کہ سودا، میں اس دنیا سے رخصت پا جاؤں گا، میں فوت ہو جاؤں گا، اور تمہارا دوسرا نکاح ہوگا، اور تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آ جاؤ گی۔ تو وہ یہ بتانا چاہ رہی تھیں کہ میں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی بشارت پہلے سے دے چکی تھی، اور وہ بہت خوش ہوتے تھے سن کے کہ ہجرت حبشہ ہے کہ تم نے اسلام کی خاطر ہجرت کی تھی، اللہ کے دین کی خاطر تم نے ہجرت کی تھی۔ تو وہ اس موقع کے جو واقعات تھے، جو ایونٹس تھے، وہ سننا چاہتے تھے۔ ایک دوست تھے، ان کے اچھے شوہر تھے، تو وہ بھی ایک اچھی زوجہ کی حیثیت سے ان سے اپنی ہر چیز کو شیئر کرتی، انہیں بتاتی، اور وہ بہت ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے اپنی لائف کو اچھے طریقے سے اسپینڈ کرتے تھے۔ سودا رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت ہی نیک، شریف النفس قسم کی خاتون تھی، بہت مہمان نواز، بہت خاطر مدارت کرنے والی۔ ایک دن عثمان بن عفان اور رقیہ رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ آئے حبشہ سے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وزٹ کیا، وہاں پر آئے تو سودا نے ان کو بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا، خوشی کے ساتھ ان کی بہت اچھے طریقے سے خاطر مدارت کی، ان کو ٹھہرایا، ان کو ریسٹ کروایا کہ آپ اتنی اچھی آپ تھک گئے ہوں گے، آپ سفر کر کر آئے ہیں، اور اپنا جیسے ایک ماں ہونے کی حیثیت سے حق ادا کیا جاتا ہے، ایک فرض نبھایا جاتا ہے، تو وہ ہر بیٹی کے لیے، ہر داماد کے لیے بہترین ماں، ایک بہترین مدر ان لا بھی ثابت ہوئی۔ ایک خصوصیت ان کی یہ بھی ہے کہ وہ بہت سخی تھی، بہت سخاوت ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ ایک واقعہ ملتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں درہم کا ایک سیک بھیجا، تو انہوں نے اس کو لیا اور فوراً سے اس کو لیتے ساتھ ہی سب میں جو غربا تھے، جو حقدار تھے، ان میں اس کو تقسیم کر دیا۔ یہ نہیں کہ اپنے لیے رکھا یا اپنے لیے اس کو سیو کر کے رکھ لیا، نہیں،
جیسے آیا انہوں نے ویسے ہی اس کو حقداروں میں، غربا میں، غریبوں میں، مسکینوں میں اس کو تقسیم کر دیا۔ ایک اور بہت اہم بات حضرت سودا بن زمع کے بارے میں کہ وہ بہت لمبی، اونچی، چوڑی، فربا، بھاری وجود کی عورت تھی، خاتون تھی۔ تو ایک دن کیا ہوا، جیسے کہ امہات المومنین یا عورتیں یا جو بھی لوگ اپنے گھروں سے باہر رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے، کیونکہ گھروں میں تو اوبیسلی ٹوائلٹس یا واش رومس نہیں ہوتے تھے، تو ان کو دور جانا پڑتا تھا اپنے رفع حاجت کے لیے۔ تو ایسے رات کا وقت تھا، تو جب آپ رضی اللہ عنہا نکلی تو ابھی پردے کا حکم بھی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہا نے آپ کو دیکھا تو آپ کو انہوں نے پہچان لیا، تو ان کو مطلب آواز دی۔ تو حضرت سودا رضی اللہ عنہا کو یہ بات پسند نہ آئی کہ بھئی یہ کیا مجھے مطلب موٹے ہونے کا یا مجھے روک رہے ہیں، یا مجھے مطلب ان کو اپنی بے جا تنقید اپنے موٹاپے کی وجہ سے ان کو بہرحال اتنا اچھا محسوس نہیں ہوا۔ اور کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت پردے کے لیے بہت اوور کانشیس تھے، بہت اوور اسٹرکٹ تھے، تو وہ اس کا ذکر آپ علیہ وسلم سے اکثر و بیشتر کرتے بھی رہتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پردے کا حکم بھی جلد ہی جاری ہو گیا۔ ایک اور جو واقعہ ان سے وابستہ ہے، ان کے اسی اونچے قد کی اور موٹاپے کی وجہ سے، وہ یہ کہ جب حضرت سودا رضی اللہ عنہا حج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، تو عمر کی وجہ سے، لمبے قد کی وجہ سے، موٹاپے کی وجہ سے ان کا وجود کافی بھرکم تھا، بھاری تھا، فربا تھا۔ تو انہوں نے آپ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ جو جمرات کے لیے جانا ہے، میں رات کو نکلنا چاہتی ہوں، مطلب بجائے اس کے کہ میں فجر کے بعد نکلوں مزدلفہ سے، میں چاہتی ہوں کہ میں رات کے ٹائم میں یہاں سے نکل جاؤں، کیونکہ ظاہر ہے ان کا چلنے میں تھوڑی آہستگی تھی، ان کی رفتار سلو تھی، تیز نہیں چل سکتی تھی، گھٹنوں میں تکلیف تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ جا سکتی ہیں، اور جا کے جمرات میں جو آپ نے رمی کرنی ہے، جو اپنے پتھر مارنے ہیں، آپ وہ مار سکتی ہیں۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ، ایک سہولت جو ملتی ہے، وہ ہمیں یہاں سے ایک مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں، شدید مطلب کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، سخت بوڑھے ہوتے ہیں، مجبوری ہے، تو وہ رات کے ٹائم ان کو یہ ایک سہولت دے دی گئی ہے کہ ہاں وہ مزدلفہ سے فجر سے پہلے بھی اگر نکلنا چاہیں وہاں پہنچنے کے لیے تو وہ نکل سکتے ہیں، وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ ایک اور بہت ہی بہترین اور عمدہ ان کی شخصیت کا حصہ کہ بہت طنز و مزاح کرنے والی خاتون تھی۔ ظرافت اور مزاح کا جو ایک مزاج، جو ایک کمبینیشن تھا، وہ ان کی شخصیت میں بہت نمایاں تھا کہ وہ اکثر ہنسانے کے لیے کچھ ایسا بات کر دیتی تھیں، کچھ ایسی حرکت کر دیتی تھیں، کوئی ایسا ایکشن پرفارم کر دیتی تھیں۔ جیسے کہ ایک دفعہ ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں یہ رکوع میں کافی لمبا کرتے تھے، کافی زیادہ ٹائم ڈیوریشن ہوتا تھا۔ تو جب نماز کمپلیٹ ہو گئی، جب نماز مکمل ہو گئی، تو حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھائی، اتنا لمبا قیام رکوع کیا کہ مجھے لگا کہ میری جو ابھی نکسیر جو ہے نا وہ نکلنے شروع ہو جائے گی، اور میں بار بار اپنے ناک کو مسلتی تھی، اس کو میں بار بار رب کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اس انداز بیان سے اتنا مطلب خوش ہوئے، اور وہ بھی بے حد مسکرانے پر مجبور ہو گئے۔ پھر ایک اور واقعہ سے ملتا ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسانے کے لیے اپنے یہ مطلب جو ان کی اپنی جو ان کی ایک چال ہوتی تھی، چلنے کا انداز ہوتا تھا، اس کو ڈفرینٹ طریقے سے ان کو چل چل کے دکھاتی تھیں کہ وہ اس سے مسکراتے تھے، اس کو انجوائے کرتے تھے، اور بہت خوش ہو جاتے تھے ان کی ان حرکتوں کو دیکھ کر، ان کو سن کر۔ پھر ایک پہلو یہ بھی ملتا ہے کہ جہاں پہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا طنز و مزاح میں ایک بہترین اپنا ایک نمایاں شخصیت کی حامل تھیں، وہیں پر وہ اللہ تعالیٰ سے بہت خوف بھی رکھتی تھیں، بہت ایمان والی تھیں، شریف النفس تھیں،
दज्जाल के फितना से बहुत डरती थी। तो एक मर्तबा हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा और हफ्सा रज़ी ताला अन्हा दज्जाल के बारे में बात कर रहे थे। जब हज़रत सौदा रज़ी ताला अन्हा ने इस बारे में सुना तो वो बहुत डर गई, खौफज़दा हो गई और अपने कमरे में भाग गई। हालांकि वो जो कमरा था वो बहुत गर्द आलूद था और जानों से भरा हुआ था। अब आयशा रज़ी ताला अन्हा ने और हफ्सा रज़ी ताला अन्हा ने जब उनकी ये हरकत देखी कि अल्लाह इतनी डरपोक है, तो उन्होंने फ़ौरन से हंसना शुरू कर दिया। अब इस दौरान क्या हुआ कि आफ़िर वसल्लम घर के अंदर दाखिल हुए। जब उन्होंने पूछा कि आप दोनों क्यों हंस रही हैं, ऐसा क्या वाक़या पेश आ गया, तो उन्होंने उनको बताया कि ऐसे हमने सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने ज़िक्र किया तो वो तो डर के अपने मतलब अंदर के कमरे में चली गई हैं, जाके छुप गई हैं। तो आफ़िर वसल्लम ने उनको कहा कि सौदा आप बाहर आ जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे दज्जाल नहीं आया, तो आप डरना बंद करें और बाहर आए, अपने आप को मत छुपाएं। तो ऐसे हज़रत सौदा रज़ी ताला अन्हा जो हैं वो बाहर आई, और वो भी बल्कि अपनी हंसी, जब वो बाहर निकली तो अपनी हंसी को रोक नहीं सकी कि मतलब ये क्या जिक्र कर रही थी और मैंने ये क्या हरकत सरजद की कि मैं डर कर बच्चों की तरह जाके छुप गई। तो मतलब इस तरह से उनके घर में उन अज़वाज के दौरान अपने शौहर के साथ इस किस्म के जो वाक़यात थे वो होते रहते थे। तंज़ व मज़ाह की भी एक अच्छा एनवायरनमेंट था, एक हैप्पी एटमॉस्फेयर होता था उनके घर का कि वो उसको मतलब बग़ैर किसी टेंशन के अपनी लाइफ को गुजारते थे और स्पेंड करते थे। ऐसे ही एक बहुत अहम खसूसियत हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा की शख्सियत के हवाले से कि जैसे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बेहतरीन ताजरा थी, तिजारत करती थी, ऐसे ही से सौदा बिन्त ज़मा भी बेहतरीन तिजारत करने वाली एक बिजनेसमैन थी, कारोबारी ख़ातून थी। उनको दस्तकारी में बहुत महारत थी। जैसे कि लेदर होता है, जो चमड़ा होता था जानवरों का, जो स्किन होती थी, जो उनकी खाल होती थी, वो उसको साफ़ करती थी, उसको बिल्कुल बनाती थी, संवारती थी, दस्तकारी करती थी, फिर उसको वो सेल आउट कर देती थी, उसको बेच देती थी। और जो पैसा मिलता था उनको, वो अपने घर बार के लिए या अपनी ज़ात के लिए या अपनी ख़ुद को सजाने संवारने के लिए सर्फ नहीं करती थी, बल्कि वो इस्लाम के रास्ते में लगाती थी। जो कमाती थी वो सभी फ़ी सबीलिल्लाह उसको आगे स्पेंड भी कर देती थी। इसके बावजूद इनकी शख्सियत के बारे में सुनने को मिलता है कि तमाम जितनी भी अज़वाज थी उनमें से बेहतरीन मतलब बहुत ही सलीकामंद, बहुत ही उठने बैठने में, बोलने में, चालने में, खाने पीने में बहुत बहुत अच्छे एटिकेट्स की मालिक थी। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैं किसी औरत के बारे में ऐसा नहीं कहती, किसी सहाबिया के बारे में, किसी उम्मुल मोमिनीन के बारे में नहीं, सिवाय हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा के, कि वो इतनी बेहतरीन, इतनी साफ़ सुथराई को पसंद करने वाली, सुथरा रहने वाली, साफ़ रहने वाली, घर को साफ़ रखने वाली, अपने आप को साफ़ रखने वाली, इवन कि जो जैसे कि कोई गोश्त का मीट का काम करता है या कोई खाल का काम करता है, तो अक्सर देखते हैं कि उनसे एक स्मेल सी फील हो रही होती है, लिबास से, उनके जिस्म से, उनके बालों से। लेकिन वो इतनी साफ़ रहती थी कि हालांकि वो इस किस्म का कारोबार करती थी, उसके बावजूद वो अपने आप को फ़ौरन से जैसे शावर ले लेना, गुस्ल कर लेना, ख़ुद को साफ़ कर लेना, अपने कपड़े बदल लेना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हर चीज़ को। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती कि मैं उनसे बहुत इम्प्रेस थी, बहुत ज़्यादा, कि मुझे किसी ने इतना इम्प्रेस नहीं किया जितना कि मुझे इस मामले में हज़रत सौदा रज़ी ताला अन्हा ने इम्प्रेस किया। एक और इनकी बहुत अहम खसूसियत, बहुत ही अहम, कि हज़रत सौदा रज़ी ताला अन्हा आप वसल्लम की ज़ोजियत की बहुत हरीस थी, बहुत हरीस, बहुत तमा, बहुत मोहब्बत करती थी आपसे। और वो ये भी जानती थी कि मेरी मेरी जो कमज़ोरी है या मेरे घुटनों की तकलीफ़ है, तो मैं आप वसल्लम को अपने से इस ज़िम्मेदारी से आज़ाद करती हूँ कि वो तो मुझे ओबियसली छोड़ेंगे नहीं, मैं उनकी ज़ौजा हूँ, मुझे छोड़ेंगे नहीं।
لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنی جو باری تھی کہ اپنا جو دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اسپینڈ کرتے تھے، جیسے ازواج مطہرات کے ساتھ ایک ایک ڈے اسپینڈ کیا جاتا تھا، ایک ایک نائٹ اسپینڈ کی جاتی تھی، تو حضرت سعودہ رضی تعالیٰ عنہا نے اپنی باری ہدیہ کرتی تھی حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا کو کہ حضرت وسلم آپ میرا جو حصے کا دن بنتا یا جو میرے حصے کی رات بنتی ہے، میں یہ اپنی خوشی سے ہبہ کرتی ہوں حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ کو، اور میں بس یہ دعا کرتی ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہ قیامت کے دن جب ہم ملیں، ہم جنت میں ہوں، تو میں وہاں پہ مجھے آپ کا بہترین ساتھ ملے اور میں آپ کی بہترین ساتھی بن کے وہاں پہ زوجہ بن کے آپ کے ساتھ اپنی زندگی بسر کروں۔ اچھا، اور جو حضرت سعودہ رضی تعالیٰ عنہ تھیں، آپ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی کو 4 سال تک، مطلب 4 سال آپ دونوں نے اکٹھے گزارے، اور اس دوران کوئی تیسرا نکاح آپ علیہ وسلم کا نہیں ہوا۔ 4 سال کی مدت کے بعد پھر آپ علیہ وسلم کا تیسرا نکاح ہوا تھا۔ اور حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی چند احادیث جو ہیں وہ روایت کی تھی، بہت زیادہ نہیں بس، لیکن چند روایات انہوں نے بھی بہرحال روایت کی ہیں۔ اور ان کی وفات حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی، ان کی وفات ہوئی۔ دیکھیے حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کی جو ذات ہے، اس کی ان میں اتنی خصوصیات، اتنے فضائل، مطلب آپ ہم دیکھ کر سن کے مطلب حیران ہو جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ کہ واقعی یہ امہات المومنین کہلانے کے لائق تھیں، یہ ہم واقعی ایمان والیوں کی مائیں ہونے کے قابل ہیں، اور ہمیں ایسی مائیں چاہیے جن کو ہم سامنے رکھیں، ان کی شخصیت کو، ان کی ذات کو، ان کی خوبیوں کو، ان کے فضائل کو، اور اڈاپٹ کریں، ان کو نمونہ بنائیں، چاہے وہ سے خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ہم نے پڑھا، حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ جو ہم نے پڑھا، کہ بہترین بیویاں، بہترین مائیں، بہترین عورت، بہترین بیٹی، بہترین ایک بزنس وومن، اور بہترین مومنہ، ایک مسلمہ، جو کہ اپنے فرائض، چاہے وہ زوجیت کے ہوں، چاہے وہ ایک ماں کے ہوں، چاہے وہ بحیثیت ایک خاتون کے ہوں، کسی بھی حیثیت میں، کسی بھی روپ میں، بہت نہایت عمدہ، بے مثال، قابل تحسین۔ پھر اس کے بعد یہ کہ یہ سیکھنے کا سبق سب کے لیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی بیوی چاہیے یا ایسی بہو چاہیے جو کہ چاند کا ٹکڑا ہو، اتنی نازک ہو، ایسی خوبصورت ہو، ایسی جوان ہو، ایسی چھوٹی عمر کی ہو، جبکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ ایسی زوجہ ہو، ایسی بہو ہو جو کہ تقوی میں آگے ہو، جو کہ دیندار ہو، نیک ہو، صالح ہو، شریف النفس ہو۔ یہ چیز بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، اور وہ بھی کتنی بہترین مثال، کتنی بہترین مثال کہ آپ کی پہلی زوجہ، کیونکہ تیسری شادی آپ سے ہو رہی ہے اور آپ بالکل کنوارے ہیں، آپ کی پہلے کبھی کوئی شادی نہیں ہوئی ہے، اور وہ بھی عمر میں بڑھی، 15 سال بڑھی۔ اور پھر سعودہ رضی اللہ عنہا جب دوسری شادی ہوئی تو یہ نہیں کہ بچوں کو پالنے کے لیے کوئی چھوٹی عمر کی لڑکی سے نکاح پڑھوا دیا، نہیں، عقل مند عورت، باشعور عورت، میچیور عورت، تاکہ وہ آپ کی بہترین ساتھی بن سکیں، آپ کی سپورٹر بن سکیں، آپ کے گھر کو سنبھال سکیں، آپ کی اولاد کی نگہداشت کر سکیں، ان کی پرورش اور بہترین اور اچھے طریقے سے محافظ بن کے کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مطلب کیسے چنا تھا سعودہ رضی اللہ عنہ کو، اور کتنی حکمتیں ہیں کہ جو یہ سوال اٹھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اتنی شادیاں، اتنی بیویاں، تو یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کوئی عورت جو ہے اس کو بے سہارا، بے یار و مددگار نہ چھوڑا جائے۔ ایک عورت جو ہے وہ کتنے روپ میں اپنے کتنے کردار بہترین طریقے سے ادا کرتی ہے، بہترین سپورٹر بنتی ہے،
ہر رشتہ بخوبی نبھاتی ہے۔ پھر ایک اور بات بہت ہی کمال کی، بہت عمدہ، کہ آپ علیہ وسلم کی دیگر ازواج ہیں اور آپس میں لڑنا جھگڑنا، لڑائی فساد، گھر کا ماحول خراب نہیں کر رہی، بلکہ اس کو سنوار رہی ہیں، مل جل کر رہ رہی ہیں، قربانیاں دے رہی ہیں، سیکریفائس کر رہی ہیں، آپس میں مذاق کر رہی ہیں، ہنس رہی ہیں، بول رہی ہیں، ٹائم گزار رہی ہیں۔ حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کتنی بہترین مثال ہے ان کی، کہ انہوں نے اپنی جو مطلب جب تک زندہ رہیں، اپنا جو حصہ تھا، اپنا جو وقت تھا اپنے شوہر کے ساتھ گزارنے کا، وہ دے دیا، وہ ہدیہ کر دیا، بغیر کسی حسد کے، بغیر کسی نفرت کے، بغیر کسی کینہ، کسی بغض، کسی عداوت کے، اور اس چیز کی حریص کہ اچھا اللہ تعالیٰ یہ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں، میں ان کو اپنی تکلیف میں ساتھ نہیں رکھنا چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ میں ان کے ساتھ جنت میں ایک عمدہ، ایک بہترین طریقے سے رہوں، ان کے ساتھ وقت گزاروں۔ تو الحمدللہ یہ وہ امہات المومنین ہیں جن سے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ہر طرف روشنی بکھیر سکتے ہیں۔ ان کی شخصیت کو اڈاپٹ کر کے اپنے ارد گرد کرنے، ان کی روشنیوں کو جو ہم بکھیر سکتے ہیں، روشنی کر سکتے ہیں، ہدایت پا سکتے ہیں، آگے ہدایت دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے ان ماؤں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سب نہیں لے سکتے، کچھ خصوصیات، کچھ ان کی زندگی کا حصہ ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں، ان کی نقش قدم پر چلیں، تاکہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ جب ہم تیرے پاس آئیں تو اس حالت میں آئیں کہ تو ہم سے راضی ہو، ہم ایمان کی حالت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کی حفاظت فرما، تو ہم سب کو بخش دے، معاف فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔